بی بی نے ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں. جناب فضہ سے کہا ذرا بلاؤ مستورات کو مدینے کی اور حکومت تک حاکم تک میرا پیغام پہنچا دو. 3 دن میں فیصلہ کر دے نہیں تو میں حق مانگنے کے لیے آ رہی ہوں. سن رہے ہیں حضرات؟ تو اب 3 دن کی مہلت دے رہی. مہلت دی, کچھ نہیں ہوا. حکومت نے ہر چیز پہ قبضہ رکھا. جناب سیدہ نے ایک مرتبہ کہا ساری میرے خاندان کی خواتین کو بلاؤ, میں آؤں گی خود اور اپنا حق پیش کروں گی. اب جناب سیدہ آئی اور آنے کے بعد کہا کہ باغ فدق میرا ہے. باغ فدق میرا ہے کیونکہ بابا نے خود مجھے دے دیا تھا. فے تھا, بابا نے مجھے دے دیا, میرے بابا رسول خدا نے مجھے دے دیا, تو اب یہ باغ فدق میرا ہے. پیغمبر ہی کے سامنے میرا تھا تو ان کے سامنے جب میرے پاس تھا, میرے وہاں پہ ملازم کام کر رہے ہیں, تو قاعدۃ الید کے تحت بی بی نے جو قانون بتایا ہے, کیونکہ بی بی نے پورا مقدمہ لڑا, جو قانون بتایا عدالت میں, بی بی نے کہا قاعدۃ الید کے تحت میرا وہاں قبضہ ہے, وہاں ہمارے نوکر کام کرتے ہیں, علی نے وہاں پہ ملازم رکھے ہیں, تو وہ باغ فدق ہمارا. یعنی بی بی کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, خلیفہ کو گواہوں کی ضرورت تھی. پتہ نہیں کتنے لوگ پہنچے ہیں. اگر کہیں تو میں موضوع بدل دوں, اگر گھبرا گئے ہیں, اگر کہیں گے تو میں چلوں گا. سنیں گے سب لوگ بغیر گھبرائے. بھئی اب چلتے رہیے گا. تو اب یہاں گواہوں کی ضرورت بی بی کو نہیں تھی, کیونکہ بی بی کے پاس ہے. گواہوں کی ضرورت اسے تھی جو چھین رہا ہے باغ فدق. بات واضح ہو گئی. لیکن ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں, میں نہیں مانتا کہ آپ کا. بی بی نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ تحریر بھی میرے پاس ہے اور میرے وہاں ملازم کام کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, آپ گواہ لائیے کہ پیغمبر کے حیات میں آپ کا تھا, باغ فدق آپ کا تھا, گواہ لے آئیے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے, میرے پہلے گواہ ہیں علی. چلیے گا. اس نے کہا آپ گواہ لائیے. بی بی نے کہا مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں, قاعدۃ الید کے تحت میرا ہے باغ فدق. اس نے کہا نہیں, گواہ لائیے. بی بی نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے پہلے گواہ علی. میں سارا خلاصہ کر رہا ہوں, بہت لمبا مقدمہ ہے, گھنٹوں کی بحث ہے جو میں آدھے گھنٹے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب بی بی نے کہا کہ بھئی باغ فدق میرا. اس نے کہا نہیں مانتا. بی بی نے اگر گواہ لے آئے. بی بی نے کہا میرے پہلے گواہ علی. علی ابن ابی طالب گواہی دیں گے. اس نے کہا نہیں, میں علی کی گواہی نہیں مانوں. تو اس نے جب کہا نا گواہی نہیں مانوں گا, بی بی نے کہا کیوں نہیں مانے گا؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں اور شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں. بی بی نے کہا کوئی آیت ہے تیرے پاس؟ کوئی آیت ہے قرآن کریم میں کہ جس میں لکھا ہو کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ اب قرآن آتا ہو تو جواب دے. کہا کہ نہیں, آیت تو نہیں اس وقت ذہن میں کوئی کہ جس میں لکھا ہو کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول ہے. بی بی نے کہا آیت ہے ہی نہیں, کوئی آیت نہیں جس میں لکھا ہو کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. تو کہا لیکن پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا. بی بی نے کہا کوئی حدیث ہے تیرے ذہن میں؟ میرے بابا نے کہا ہو کہ بھئی شوہر بیوی کے حق میں گواہی دے تو قبول نہ کرنا. کہ نہیں, پیغمبر کا بھی کوئی فرمان اس وقت ذہن میں نہیں. بی بی نے کہا پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہا بس میں قبول نہیں کروں گا, وہ علی آپ کے شوہر ہیں, ان کی گواہی قبول نہیں ہے. بی بی نے کہا ٹھیک ہے, تو نے منع کر دیا تو پھر ام ایمن میری گواہ. حضرت ام ایمن رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز تھی. پیغمبر کو انہوں نے پالا تھا, وہ گواہ تھی پیغمبر کی ولادت کی, اور انہوں نے سارے کی ساری امت کو بتایا تھا پاک و پاکیزہ دنیا میں آئے تھے. جیسے عام بچے آتے ہیں ویسے نہیں تھے. اگر پہنچ رہے ہیں تو کہا پاک و پاکیزہ, تمام آلائشوں سے پاک, ناف بریدہ, پیشانی سجدے میں. جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری امت سے پیغمبر نے کہا کیونکہ ام ایمن میری گواہ ہے, اس لیے ان کا مقام زیادہ ہے. پیغمبر نے کہا جائیے, میں نے آپ کو, میری ماں کی کنیز تھی, آج کے بعد سے آپ کنیز نہیں ہیں. تو کہا کہ آپ بے شک آزاد کر دیں, میں آپ کی خدمت میں رہوں گی, آپ کی بیٹی سیدہ کی خدمت میں رہوں گی, آپ کے نواسوں کی خدمت کروں گی. اب آل محمد ان کا بڑا احترام کرتے تھے. بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ. اب خلیفہ نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں, ام ایمن خاتون ہے,
قرآن میں آیت تو ہے کہ عورتوں کی گواہی مردوں کی نسبت آدھی ہے، تو اس پہ تو آیت ہے، پہلے پہ تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہاں تو دلیل بھی ہے۔ یہ ام ایمن خاتون ہے، خواتین کی گواہی آدھی، اس لیے ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی، کہا کہ اے صحابہ رسول، تمہیں یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر کبھی ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ سارے مجمع کے؟ بس بھئی چلتے رہیے۔ توجہ رکھیے گا، اسی طرح سے اسی محبت سے سنتے رہیے گا، اسی توجہ سے کیسے سن رہے ہیں۔ حضرت ام ایمن کھڑی ہو گئی، کہا کہ اے صحابہ رسول، آپ لوگوں کو یاد نہیں پیغمبر نے اسی مسجد میں کہا تھا کہ اگر ام ایمن گواہی دیں ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ سارا مجمع خاموش رہا۔ جناب ام ایمن نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، اگر یاد نہ ہوتا تو تم اعتراض کر کے کہتے ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا بتا رہا ہے سب کو یاد ہے۔ لیکن حاکم نے کہا کہ نہیں، ہم حضرت ام ایمن کی پھر بھی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس 2 گواہ اور ہیں، میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ان پہ بھی میرے پاس دلیل ہے، نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ویسے شریعت میں یہی ہے کہ نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو اب قرآن و حدیث کی روح سے کہ یہ دونوں نابالغ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں، لیکن یہ دونوں عام نابالغوں سے متعلق کہا نہیں ہے مجمع۔ جناب سیدہ نے کہا میرے بابا نے ان دونوں سے متعلق اعلان کیا تھا، حسن حسین سے متعلق، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب بالغ ہوں گے تو بنیں گے نہیں، وہ 4 کے تھے، وہ 3 سال کے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا جب بالغ ہوں گے تو بنیں گے، فرمایا تھا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب بی بی نے فرمایا کہ جب میرے بابا نے انتظار نہیں کیا کہ یہ دونوں بالغ ہو جائیں پھر اعلان کروں گا، یا یہ کہہ دیتے جب بالغ ہوں گے تو سردار ہوں گے، تو تو کس بات پہ میرے دونوں بیٹوں کی گواہی کو رد کر رہا؟ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، یا کس بات سے تو حسنین کی گواہی کو رد کرتا؟ کہ کچھ بھی ہو میں گواہی تسلیم نہیں کروں گا۔ جب بی بی کا اس نے کہا نا کہ فے یعنی میں آپ کا ہے، قاعدہ الیت کے تحت باغ فدق نہیں مانتا، بی بی نے کہا اچھا تو نے میرے سارے گواہوں کو رد کر دیا، ایک بات بتا، میرا نہیں ہے باغ فدق تو کس کا ہے؟ توجہ ہو، ایک ایک لفظ جناب سیدہ کا سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتا نا کہ باغ فدق میرا نہیں ہے، اچھا یہ بتا کس کا ہے باغ فدق؟ بے خدا کیسے کیسوں سے سچ کہلوا لیتا سیدہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اب بی بی نے کہا میرا نہیں ہے نا باغ، تو کہتا میں گواہوں کو نہیں مانتا، باغ فدق آپ کا ہے، یہ بتا کس کا ہے باغ فدق؟ تو کہا رسول خدا کا۔ توجہ ہو، کہ آپ کا نہیں ہے رسول خدا کا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، یہ مانتا ہے رسول خدا کا ہے باغ فدق؟ کہا ہاں وہ رسول خدا کا تو ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے تو پیغمبر کے بعد ان کی وارثہ میں ہوں، میرے پاس تھا لیکن تو کہتا ہے آپ کا نہیں تھا پیغمبر کا تھا، تو پیغمبر کی وارثہ میں۔ ابھی دون نسائکو، خطبے میں بی بی نے کہا اے مدینے والوں محمد میرے بابا تھے، میرے، ہمارے نہیں۔ بڑی ذمہ داری سے ابھی ابونا نہیں کہا، ہمارے بابا نہیں کہا، ابھی میرے بابا تھے، دون نسائکم،
تمہاری خواتین میں سے، وہ جو تمہارے گھروں میں خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں تھے، صرف اتنا نہیں کہ میرے بابا تھے، کہ تمہاری جتنی خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں، صرف میرے بابا۔ بھئی اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ سارے بیٹھے میں شور مچاتے، نہیں اوروں کے بھی بابا ہیں۔ بی بی نے فرمایا ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا تھے، صرف میرے بابا تھے، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں تھے۔ تو اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہاں رسول خدا کا تھا، باغ فدق رسول خدا کا۔ تو بی بی نے کہا بھئی میں اکیلی وارثہ ہوں۔ یہاں روک کے ایک اور جملہ پیش کر رہا، چھٹے امام سے پوچھا یا یہ اپنا رسول اللہ فرزند رسول پیغمبر کے 3 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جناب خدیجہ سے، جناب ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ سے، 3 بیٹے، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے۔ اللہ کی ان کو زندگی نہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ جملہ کہہ رہا ہوں عصمت جناب سیدہ کا، کوئی بھی اس جملے کو ضائع نہ ہونے دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ سیدہ کا میراث میں کوئی شریک ہو۔ جو سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا حق ہے، تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا، نعرہ بات پہنچ رہی ہے۔ مولا نے فرمایا خدا نہیں چاہتا تھا سیدہ کا میراث میں کوئی شریک ہو، ساری میراث پیغمبر کی تنہا وارث ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب جناب سیدہ نے کہا کہ بھئی اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ ٹھیک ہے میرا نہیں میرے بابا کا، باغ فدق میرے بابا کا، تو ان کی وارثہ میں ہوں، بابا کی وارثہ میں ہوں۔ اس نے کہا نہیں میراث پھر بھی نہیں ہے۔ بی بی نے کہا کیوں؟ اب تک پہلے کہا قاعدۃ الیت کے تحت میری ملکیت فے تھا، اب کہہ رہی ہیں اگر تو نہیں مانتا تو پھر بی بی نے کہا اب میراث ہے کہ پیغمبر کا ہے تو میری میراث۔ اس نے کہا نہیں، مجھ سے پیغمبر نے حدیث کہی تھی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا، فما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا، حدیث ہے۔ تو اب ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا، کیا تیرے پاس اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ یہ جو تو نے ابھی ابھی حدیث کھڑی ہے، یہ جو ابھی ابھی تو نے حدیث گھڑ لی ہے اپنے پاس سے، کیا تیرے پاس اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ ہر بات پہ میں تجھے گواہ دوں قرآن سے حدیث سے، تو بتا حدیث کا گواہ کون ہے؟ کچھ دیر سوچتا رہا کہ گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا، میں اکیلا بیٹھا تھا، مجھ سے کہا تھا میرے بعد کوئی بھی میرا وارث نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اٹھی بولی بابا میں پردے میں سن رہی تھی، رسول خدا نے آپ سے کہا تھا، میں سن رہی تھی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اب اسے ہمت آ گئی کہ اب تو گواہ بھی پیدا ہو گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میری بیٹی نے گواہی دے دی ہے، میری بیٹی نے توجہ سے سنیے گا سارا مجمع رہے، وہ کہنے لگے اب تک تو گواہ بھی نہیں تھا، میں تو تنہائی تھا۔
اب تو گواہ بھی مل گیا. بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس نے بھی سنا تھا. بی بی نے کہا کیسے گواہ کو مان لو, کیسے حدیث کو مان لو, میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا, یہ جو تو نے حدیث بنائی ہے قرآن کے خلاف ہے. روک کے ایک بات کہوں گا ضمناً, دوبارہ بعد میں بے شک ایڈٹ کر دیجیے گا. آپ حضرات کے اس اشتیاق اور شوق کو دیکھ کے پیش کر رہا ہوں, آپ کی حرارت ایمانی کو دیکھ کے پیش کر رہا ہوں. بے شک نکال دیجیے گا ریکارڈنگ سے. جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہی جس نے بی بی سے کہا تھا نا کہ نہیں میرے پاس گواہ نہیں ہے, وہ چلا گیا دنیا سے. وہی بیٹی جس نے گواہی دی تھی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا, روتی ہوئی آئیں کا میرے باپ کو میری میراث میں دفنا دو. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. فارسی میں کہتے ہیں دروغ گور حافظ نہ باشا, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. بھائی پتہ چل گیا صدیقہ کون ہے. سارا مجمع, میں پورا خونِ جگر دے رہا ہوں, نہ گلا ساتھ دے رہا نہ میرا سینہ. ایک مرتبہ کہنے لگی کہ میرے باپ کو میری میراث میں دفنا دو, کیونکہ پیغمبر گھر میں دفنائے گئے تھے, وہ پورا گھر پیغمبر کا تھا. ایک کے مرنے پہ بیٹی نے کہا میرے باپ کو میری میراث میں دفنا دو. اب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے, کہا نانی اماں جب بیٹیوں کی میراث نہیں تو بیویوں کی کہاں سے؟ بات پہنچ گئی ہے. کوئی اب ذہن میں شبہ نہ رہ جائے اگر بات پہنچ جائے. جب بیٹیوں کی توجہ رہے گی میرے ساتھ, توجہ ہے نا میرے ساتھ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیٹیوں کی میراث نہیں ہے تو بیویوں, اچھا بیوی کی بھی نہیں, رشتہ تو پہنچ رہا آپ تک, نہ کہلائیے گا خدا رہا. ابھی اتنے لمبے رشتے سے جا کے میراث ہے اور سگی بیٹی کی میراث نہیں. اب یہاں جناب سیدہ نے کہا کوئی تیرے پاس گواہ ہے میں مقدمہ پورا کروں؟ نبی یہ حدیث جو تو نے بھی پیش کی ہے تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. بیٹی نے کہہ دیا کہ نہیں میں گواہ, چلیں ٹھیک ہے, اب تو گواہ بھی آ گیا. بی بی نے کہا کیسے مان لوں؟ قرآن میں آیات ایک نہیں 3 آیات ہیں, 3 کو جواب دینے کے لیے. میں آیا بھائی, میں آیات کی بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں. اب یہاں آیات, بی بی نے 3 آیات پیش کی ہیں. کہا یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین, کا قرآن میں آیت ہے کہ جب بھی تمہاری میراث تقسیم ہوگی تو تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہوگا. کہ یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یوصیکم اللہ, اے مسلمانوں سب کو حکم ہے. کہ اگر یہاں پہ کوئی استثناء ہوتا تو اللہ بتا دیتا کہ یہ انبیاء کی بیٹیاں میراث میں نہیں ہیں. جب اللہ نے نہیں بتایا تو تم, بات پہنچ گئی. آیت میں لکھا ہے سب کے بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ کیا ہوگا, تو اللہ نے کیوں نہیں کہا انبیاء کی بیٹیاں اس حکم میں نہیں ہیں, ان کی بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ کہا بی بی نے کہا یہ پہلی آیت. دوسری آیت سنیں گے نا, تو اب دوسری آیت بی بی نے فرمایا وَوَرِثَ داؤد و سلیمان, سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. سلیمان نبی, جناب داؤد نبی, جناب سلیمان بیٹے ہیں, جناب داؤد والد ہیں. جو وارث ہے, وارث بنے کون؟ سلیمان داؤد کے. جو وارث ہیں وہ بھی نبی, جن کے وارث ہیں وہ بھی نبی. بی بی نے کہا تم کہتے ہو کہ نہ انبیاء کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث, قرآن کہہ رہا ہے نبی وارث بھی ہیں.
اور ان کے وارث بھی ہیں. ابھی تک کوئی جواب نہیں. بی بی نے کہا 2 آیتیں ہو گئی, تیسری آیت سن. جناب زکریا نے دعا مانگی. جب جناب مریم کو دیکھا, جناب زکریا کی اولاد نہیں تھی, بھانجی تھی جناب مریم, یا ان کی زوجہ کی بھانجی تھی. جب دیکھا کہ بھئی تبلیغ کے لے گئے, واپس آئے کہ بہت دیر سے دروازہ بند ہے, مریم کو کھانا نہیں دیا, کیا حالت ہوگی. جیسے ہی پہنچے تو دیکھا وہاں پہ بہترین پھل موجود ہیں. کأن لک ھذا, اے مریم یہ اتنے بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ انگور کا موسم نہیں, سیب کا موسم نہیں, یہ سارے پھل جو موسم کے بغیر آ گئے کہاں سے آئے؟ جناب مریم نے مسکرا کے دیکھا کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے, وہ بھیجتا رہتا ہے. ارے مریم کے لیے دسترخوان آئے تو مسلمانوں کو تعجب نہیں, اور فخر مریم کے لیے دسترخوان آئے تو مسلمان سوال کرے, او مسلمانوں یا وہاں بھی نہ مانو یا یہاں بھی مانو. پتہ نہیں ہے یا نہیں, وہاں دسترخوان آیا. تب جناب زکریا نے دعا مانگی کہ پروردگارا مجھے بھی ایک اولاد عنایت فرما, وہ ایسی ہی ہو جیسے یہ مریم ہے. تو سب مسلمانوں نے یہی لکھا, حتیٰ یہودیوں عیسائیوں نے لکھا کہ جناب زکریا کے ہاں بس ایک بیٹا ہوا, نام ہے حضرت یحییٰ. تو یرثنی, جناب زکریا نے دعا کی, رب ھب لی من لدنک, پروردگارا مجھے اپنے پاس سے میرا ایک وارث عنایت فرما, بیٹا عنایت فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. جناب زکریا نبی, جناب یحییٰ نبی, آل یعقوب نبی, انبیاء کے وارث جناب یحییٰ. توجہ, جو وارث ہے وہ بھی نبی, جن کے وارث وہ بھی نبی. بی بی فرماتی ہیں کہ دیکھ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے انبیاء وارث ہیں, تم کہتے ہو کہ وارث نہیں ہیں. میں نے اتنی آیتیں پیش کر دی, میں اپنے بابا کی وارث ہوں. اس نے کہا نہیں, آپ وارث نہیں ہیں, میں آیات کو نہیں مانوں گا, اور یہ تمام آیات مجھے قبول نہیں ہیں کہ آپ کے حق میں آئی ہیں, آپ کو میراث نہیں ملے گی. بی بی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا, یبن ابی قحافہ, اے ابو قحافہ کے بیٹے, ترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا. اے ابو قحافہ کے بیٹے, کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ تو اسلام میں بدعتیں کیوں لا رہا ہے؟ یہ اسلام. تو اسلام میں بدعتیں کیوں لے کے آ رہا ہے؟ لقد جئت شیئا فریا, تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ بیٹیوں کی میراث کا انکار کر رہا ہے. کیا کچھ بھی ہو جائے آپ کو میراث نہیں ملے گی. بی بی نے کہا اچھا یہ بتا, خمس کو مانتا ہے؟ صدقہ امت پہ جائز ہے, نبی اور آل نبی پہ حرام ہے, حدیث ہے صدقہ تو علینا حرام. اور کہا خمس انہی کا حق ہے. کہا مانتا ہے؟ کہاں؟ کہا قرآن میں آیت ہے وَإِنَّ خُمْسَهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کا اس کے 3 حصے ہیں, اللہ, رسول اور ذی القربہ کا. یہ اللہ کا, رسول کا اور ذی القربہ یعنی امام کا حصہ آدھا ہے, اس کو کہتے ہیں سہم امام. 3 حصے جو اگر ان میں سے سادات, غریب ہوں, مسکین ہوں یا بیوہ یتیم ہوں. بی بی نے فرمایا یہ بتا ان میں سے کون سا حصہ تیرا ہے؟ لوگ ہیں یا نہیں؟ کیا اللہ کا حصہ تیرا ہے, رسول کا, ذی القربہ کا, یتامہ, مساکین وابن السبیل, ان میں سے کون سا حصہ تیرا؟ کا کوئی بھی نہیں. بی بی نے کہا میں کہتی ہوں سارے حصے میرے ہیں. توجہ, میں جس کا چاہے خمس کا فیصلہ کر کے جسے چاہے دے دوں, تجھے نہیں دوں گی, تیرا حصہ نہیں. اب ایک مرتبہ کہنے لگا بنت رسالت, وہاں جو مقدمہ جہاں پہ ختم ہو رہا تھا, کہ بنت رسالت آپ نے جو باتیں کہی ہیں, ہم آپ کے بابا سے محبت کرتے ہیں, آپ کے بابا کا احترام کرتے ہیں. بی بی نے کہا خاموش ہو.